آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارے مارچ 2022 کی مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عالمی یوم خواتین ایک جائزہ، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر فاطمہ تنویر ہیں۔ 8 مارچ عالمی یوم خواتین۔ عورتوں کی آزادی، مساوات، سماجی برابری اور کامیابی اور ترقی کی توقعات لیے ہر سال آتا ہے۔ اسے بڑے ہی زور شور سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ صنفی مساوات اور عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت آزاد ہو گئی ہے، مضبوط ہو چکی ہے، اس نے سماج میں ہر جگہ اپنی قدر، قیمت، ہمت اور حوصلے اور محنت اور بہادری سے منوا لی ہے۔ وہ ایک اچھی معلمہ، پرنسپل، ڈاکٹر، ڈائریکٹر، انجینئر، IAS آفیسر، حتیٰ کہ پائلٹ اور پارلیمنٹ کی کرسی سے لے کر جج اور وکیل کے عہدے کو بھی اس نے خالی نہیں چھوڑا۔ وہ ایک اچھی سیاستداں، منسٹر، MP، MLA کے مقام کو بھی پر کر چکی ہے۔ کچھ دہائیوں پہلے کی بات کریں تو شاید بہت سے میدان خالی نظر آئیں گے، لیکن زمانے کی تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ خواتین نے ہر مقام پر اپنی اہمیت اور شراکت داری کی مثال قائم کر دی ہے، اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں ساری دنیا سے ملنے والی خبریں یہ بتا رہی ہے کہ خواتین نے کسی شعبے کو اچھوتا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور صدر مملکت کے عہدوں پر بھی موجود ہیں۔ یہ ایک خوش آئند پہلو ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جب کہ ہم عورت کی آزادی، سماجی برابری اور لبریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے عہدے، اس کے کام یا پیشے سے جوڑ کر دیکھیں تو کوئی کمی کہیں نظر نہیں آتی۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عورت کی آزادی اسی کا نام ہے؟ سماج میں ان کے پیشے یا نوکری میں ان کی بھرتی کو دیکھ کر ہم اسے ترقی کی نشانی سمجھیں؟ دراصل آزادی، مساوات اور برابری کی یہ غلط معنی سماج کو کس طرح غیر متوازن کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ٹوٹتے گھر، بکھرتے خاندان، رشتوں کی ناقدری، سماج میں خواتین کی عزت کو خاک آلود کرتی ہوئی کرائم کی رپورٹس، آخر یہ سب کیا ہے؟ خاندان جو کہ ایک ادارہ ہے جہاں سے انسان ڈھل کر نکلتے ہیں، معاشرے کی تعمیر میں جہاں عورت کا اہم رول ہے، آج وہاں بے سکونی اور بے اعتمادی پائی جاتی ہے۔ سماج تباہی اور بربادی کے اس دہانے پر کھڑا ہے جہاں مجرم کو سزا تو درکنار، خواتین کے خلاف جرائم کو جرم بھی نہیں کہا جاتا، اور اس وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ سائبر کرائم کے واقعات بھی آئے دن کبھی سلی ڈیل، کبھی بلی بائی ایپ کے نام سے شرمسار کر دیتے ہیں۔ کسی بھی وقت رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں عورت کی عزت کو رونتے ہوئے درندے قانون کی گرفت سے دور نظر آتے ہیں۔ خواتین کو نام و نہاد آزادی دینے والے اور مساوات مرد و زن کے نعرے لگانے والوں نے آزادی اور مساوات کو کس نظر سے دیکھا؟ اس پر غور کر کے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آزادی، مساوات اور عدل اور انصاف کو جو معنی آج دیے جا رہے ہیں وہ مغرب سے آئی ہوئی اصطلاح ہے۔ دراصل یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ صنفی برابری کے اس فنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس برابری کی لڑائی کا حصہ بننے سے پہلے ہمیں اس کی اصل کو سمجھنا چاہیے۔ اس نعرے کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی نسواں کے نعرے لگانے والوں کی طرح مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی دائرے میں رکھ کر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج مغرب نے مساوات کے نام پر انسانیت کو بانٹنے کا کام کیا ہے۔ اس نے عورت کو برابر کا حصہ دینے کی بات تو کی ہے، لیکن اسے اس کے پورے حقوق نہیں دیے۔ یعنی پہلے اسے حق سے محروم کیا اور پھر اسے کم حق دے کر اسے برابری کا کام کرنے کے لیے تیار کیا، اور اسے گھر سے باہر نکال کر نوکریوں اور مختلف پیشوں سے جوڑ دیا۔ ان تمام کاموں میں اسے لگا کر کم اجرت پر کام دیا گیا، وہاں ان سے 12 گھنٹے محنت کروایا گیا۔ اب آزادی اور برابری کی جو لالچ دے کر اسے گھر سے باہر نکالا گیا تھا، اسے امپاورمنٹ کا نام دے کر اس کا استحصال کیا گیا۔ پھر ہیومن لبریشن کی ایک جنگ چھیڑ دی گئی، اور اسے جن حقوق سے محروم کیا گیا تھا اسے لینے کے لیے تیار کیا گیا۔ یہی نہیں، گھروں کو خیرآباد کہنے کے بعد اسے باہر نکال کر مردوں کے لیے سیر و تفریح کا سامان بنا دیا گیا۔ کہیں وہ ماڈلنگ کی دنیا میں آزمائی گئی، کہیں لوگوں کے لیے سامان بیچنے کا ذریعہ بنی، تو کہیں صارفین نے اسے ہدف بنایا۔ رہی صحیح کسر مال کے کلچر نے پوری کر دی، جہاں اسے سیلز گرل کے نام پر گراہکوں کا دل بہلانے اور لبھانے والی ذمہ داری دے کر وہاں بھی اس کا استحصال کیا گیا۔
कहीं कहीं तो उसे शादी और मैटरनिटी लीव्स भी नहीं मिलती। गोया वो लोगों के लिए एक निवाला तर बनती अपनी आज़ादी की जंग लड़ती रही और घर को छोड़कर वो बाहरी दुनिया में कदम रखने के बाद भी आज तक सिंफी मसावात की लड़ाई में मसरूफ़ है। कभी वो मर्दों के तशख़्ख़ुस के सामने अपनी अहमियत मनवाने के लिए मर्द और औरत की बराबरी की बात मनवाने की मांग करती है कि हम मर्द की हामियत के खिलाफ हैं, हमें ऐसा समाज और सोसाइटी नहीं चाहिए, हम बदला और तब्दीली चाहते हैं, हम तुम्हारे बच्चे क्यों पालें, हम तुम्हारे अंडरवेयर क्यों धोएं। इस तरह के नारे अक्सर व बेशतर सुनने को मिल जाते हैं। घर और ख़ानदान जो एक इदारा था, वहाँ से तहजीबें परवान चढ़ती थी, जहाँ इंसान बनकर निकलते थे, जहाँ ख़ानदानी रिश्तों की कदर कीमत थी। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, सब के हुकूक अदा किए जाते थे। ये सब के सब टूट कर बिखरते नज़र आ रहे हैं और उनको अमेरिकन कल्चर या न्यूक्लियर फैमिली का नाम देकर दिल को तस्कीन दी जाने लगी है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यहाँ मंदर जबाला चंद बातों की सिंफी मसावात के ज़िमन में अर्ज़ किया गया है, लेकिन इस वक्त फी ज़माना पूरी दुनिया में ख़वातीन के मसावात की एक धूम मची हुई है और होनी भी चाहिए। उसने समाज में हर मकाम पर अपनी जगह बनाई है और मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी आंख में आंख मिलाकर वो देखने के काबिल तो ज़रूर हो चुकी है। इससे भला किसी को क्या इनकार हो सकता है। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, आइए दूसरा रुख भी देखें जो कि बड़ा ही दिल दहलाने और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, और वो ये है कि आज वो कहीं भी अपनी इज्जत और पाक दामनी की जमानत के साथ नहीं रह पा रही है। उसे सबसे पहले ये फिक्र सताती है कि क्या सुबह घर से निकलने के बाद शाम को वो बाहिफाजत घर वापस आ सकेगी। स्कूल, कॉलेज, कैंपस, ऑफिसों में, रास्ते में, चलती ट्रेन में, बसों में, तन्हाई या भरे माहौल में, हद तो ये है कि मंदिरों में, खेतों में, हत्ता के घरों तक में भी वो महफूज नहीं है। स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल, ऑफिस के बॉसेस, मोहल्ले के ओबाश, घरों के मुकद्दस रिश्तों के साये में परवान चढ़ने वाले दरिंदे कभी भाई बनकर, कभी बाप बनकर, कभी चचा तो कभी दादा और ससुर के रूप में भेड़िए बनकर उभरते हैं। नतीजे में बेटियों की पैदाइश समाज में मुसीबत समझी जाने लगती है और मासूम बच्चियां पैदा होने के पहले ही माँ की कोख में मार दी जाती है। अगर पैदा भी हो जाए गलती से तो उसे गटर में, कूड़े के ढेर पर अक्सर व बेशतर देखा जाता है। नतीजा आज मेट्रो शहरों से लेकर गांव में लड़कियों की तादाद का घटता हुआ अशारिया 1000 लड़कों पर 750 या 800 लड़कियों पर रेशो पहुंच जाता है, जो कि एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इतनी कम तादाद के बाद जब वो पल कर बड़ी होती है तो कभी जालिम शौहर, कभी ससुराल वालों की जहेज की मांग की भेंट चढ़ जाती है। फिर ख्वाह वो अहमदाबाद की आयशा हो जो कि साबरमती नदी में छलांग लगा देती है, ख्वाह फिर कोई किरण या सुमन। आखिर हम किस भारत में रह रहे हैं और किस सदी की बातें करते हैं। 21वीं सदी के 2021 की क्राइम रिपोर्ट अगर हम पढ़ लें तो हम बेटी पढ़ाओ को छोड़कर सिर्फ बेटी बचाओ के नारे को जबान से लगाने पर मजबूर होंगे। जब हमारी बेटियां बचेंगी तभी तो वो पढ़ सकेंगी। आज इस नारे के साथ ही मजरूह होती बेटियां जिनका कभी हिजाब उतरवाया जाता है, कभी जिनके पर्दे को निशाना बनाया जाता है, अपने हुकूक को मांगती हुई नजर आती हैं। बात सिक्योरिटी की हो, मजहबी तशखीस की हो या तहफ़्फ़ुज़ की हो, सभी इस ज़ुमरे में आती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामले साल 2021 में कुल 31,000 की तादाद में दर्ज कराए गए, जो कि 2014 के बाद से कभी इतने नहीं बढ़े थे, और इनमें से 5% सिर्फ यूपी में दर्ज हुए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन NCW की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 30% इजाफा हुआ है और ये तादाद बढ़कर 30,684 तक पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा शिकायत 11,013 ख़वातीन के खिलाफ इज्जत व वक़ार से जुड़े हुए थे। 6,633 वाक़यात घरेलू तशद्दुद और 4,589 केसेस जहेज से जुड़े हुए थे। ये रिपोर्ट्स बता रही है कि औरतों का वक़ार और उनकी इज्जत उन्हें नहीं मिल रही है। बात ख्वाह पुलिस कांस्टेबल राबिया सैफी की हो, जिसे ड्यूटी करते हुए अगवा करके उसकी इस्मत दरी के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, ख्वाह किसी और बेटी की हो जिसे शाहदरा दिल्ली में, जो मुल्क की राजधानी है, वहां उसके बाल काट कर, उसे जूते चप्पल के हार पहनाकर, नंगा करके सड़कों पर साफ
صرف اس لیے گھمایا گیا کہ اس نے اپنے عاشق کی بات نہیں مانی اور یہ کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا ایک بچہ بھی ہے، جو اپنی جان بچاتی پھری مگر گھر میں معذور باپ اور ایک بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس کی ایک نہ سنی۔ سوال یہ ہے کہ ہم خواتین کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں، کس وقار اور عزت اور امپاورمنٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ آنے والا یہ 8 مارچ ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اس اہم گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے پوری دنیا میں خواتین کے ساتھ ظلم و تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان، خواتین پر تشدد اور جنسی ہراسانی کے واقعات جو کہ انتہائی افسوسناک اور پوری دنیا کے لیے باعث شرم ہیں، ان کی روک تھام کے لیے سخت قوانین بنائے جانے چاہیے اور اسے لاگو بھی کرنا چاہیے۔ جنسی جرائم کے سدباب کے لیے صرف زنا پر سخت سزا کو کافی نہ سمجھتے ہوئے زنا پر اکسانے والی تمام محرکات جیسے شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں پر پابندی عائد کی جائے، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو حتی المقدور روکا جائے، لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتر اور شائستہ لباس پہننے کی ترغیب دلائی جائے، ایسے لباس زیبتن کرنے سے روکا جائے جو سماج میں بے حیائی کی طرف لے جانے اور جذبات کو بھڑکانے والے نہ ہوں، فحش فلموں، میڈیا کے ناشائستہ پروگراموں کو روکا جائے، خواتین کے لیے نائٹ ڈیوٹی کو ممنوع قرار دیا جائے، نکاح کی عمر پر پابندی ختم کی جائے، زنا چاہے جبرن ہو یا رضامندی کے ساتھ اس پر سخت سزا مقرر کی جائے۔ اس طرح کی آزادی اور مساوات جو اپنی تفصیلات کے ساتھ قانون فطرت کے خلاف ہے اور جب بھی انسان اس سے ٹکراتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی ہاتھ آئی ہے، جس کی مثال ایڈز اور دوسری جان لیوا بیماریاں ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ قانون فطرت سے ٹکرانا کتنا خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خالق فطرت کا قانون اور عورت اور مرد کے مساویانہ تفریق عدل و انصاف کے ساتھ خالق کائنات نے کی ہے، اسے تسلیم کیا جائے اور دونوں کو اس کے دائرے کار میں رکھتے ہوئے ان کے کام متعین کیے جائیں، جہاں ہر ایک خاتون اپنی عزت اور عصمت کے تحفظ کے ساتھ ایک اچھی معلمہ، ایک کامیاب ڈاکٹر، مینیجر اور بزنس پرسن بن سکتی ہے اور دنیا کے سامنے مثال پیش کر سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے ایسے کام اور کاروبار کر سکتی ہے، ویب سائٹ کے ذریعے بڑے بڑے بزنس میں شراکت داری کر کے کامیاب اور مضبوط خاتون بن سکتی ہے، امپاور ہو سکتی ہے اور سماج کی تعمیر اور ترقی میں ایک اچھا رول ادا کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کوئی ایک ڈے کے منانے سے تبدیلی لانے کا خواب خام خیالی ہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ نہ بدلے گا اگر آپ نہ بدلے خود کو، پیرہن کیا ہے اسے لاکھ بدلتے رہیے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔